بھائی دوستوں، جیسے دنیا میں یہی زمین اور یہی چاند سورج میں ہر علاقے میں تھوڑا دور چلے جائیں تو موسم الگ ہے اور ہر انسان کے حالات الگ ہیں. کوئی راحت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی خوشی میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے. یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے، سب کے آسمان کے نیچے سب جو خوشی میں ہے وہ بھی، جو تکلیف میں ہے وہ بھی، جی سب کچھ. اچھا جی، آگے چلے جائیں تو کئی موسم گرم ہے، کئی ٹھنڈا ہے. مثلا ابھی یہاں اگر گرمی ہوتی ہے تو بعض ملک ایسے ہیں وہاں پہ سردی ہوتی ہے، جیسے جنوب افریقہ میں سردی ہوتی ہے. عکس ہے، الٹا ہے، اپوزٹ ہے. آئے سمجھ میں؟ یہاں سردی تو وہاں گرمی، وہاں گرمی تو یہاں سردی. اس طرح یہی آسمان، یہی سورج، یہی زمین. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلا دی تو قیامت کے دن بھی حالات الگ الگ ہوں گی. وہی میدان ہوگا ایک. اعمال کے اعتبار سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اس کی حالت ہوگی. متقی تھا، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، گناہ سے بچتا تھا، اللہ نے جو احکام جاری کیے قرآن حدیث میں ہم تک بھیجے اس پر عمل کرتا تھا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا تھا، تقوی والی زندگی گزارتا تھا، تو بڑی راحت میں ہوگا وہ اسی میدان میں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے خود کہ اہل تقوی کے لیے، متقی بندے جو ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غم کرو، نہ خوف نہ غم. خوف کیا ہوتا ہے؟ جو انسان ابھی موجودہ زمانہ ہے نا اس میں خوف ہو سکتا ہے، اور یہ آگے کے جو زمانہ آ رہا ہے اس میں بھی خوف ہو سکتا ہے. اور غم جو ہوتا ہے وہ پیچھے جو زمانہ گزر گیا اس میں جو تکلیف پہنچی کسی کو، جو مصیبت پہنچی اس کو یاد کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اہل ایمان، اہل تقوی کے لیے پچھلے جو اس کو تکلیف پہنچی دنیا میں وہ سب بھلا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ بڑی راحت میں، امن میں ہوگا. اور آئندہ کے لیے بھی بس اس کو جنت میں داخل ہونا ہے تو ہمیشہ راحت میں چلے جائے گا، ہمیشہ ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں چلے جائے گا. راحت ہی راحت ہے، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نعمت ہی نعمت ہے. تو اہل تقوی کے لیے بڑی عجیب بشارتیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایمان تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مومن ہے اور شرک بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ کو ناراض کرتا ہے، احکامات کو توڑتا ہے، یہ متقی بندہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی. جنت میں داخل ہوگا کیونکہ ایمان ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو پہلے عذاب دیا جائے اور آخر قیامت کے دن جو پریشانی ہوگی نا، اس میں کفار تو ہوں گے ہی پریشانی میں، لیکن بعض اہل ایمان بھی ایک تعداد ہوگی وہ پریشانی کی حالت میں ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے سخت پریشانی میں ہوں گے. ہاں، تو اگر عافیت چاہیے اور سیدھا جنت چاہیے تو اللہ کو ناراض کرنا یہ کسی عاقل کا کام نہیں، عقل مند کا کام نہیں. اللہ کو ناراض نہ کریں. ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کریں ہم 100%. اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن معافی ایسی تو توبہ ایسی ہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا اس میں مجھے ندامت ہو رہی ہے اور آئندہ نہیں کروں گا، عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا. ہاں،
اور وہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور اگر کچھ اس کے ذمے کیا کہتے ہیں واجبات ہیں اللہ تعالیٰ کے یا مخلوق کے، اس کو بھی پورا کریں۔ مثلا نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، کتنے سال نماز نہیں پڑھی، قضا پڑھتا رہیں۔ روزے کتنے سال نہیں رکھے، اس کے ذمے ہیں، روزے رکھتا رہیں۔ اگر موت آ گئی اس سے پہلے پورا کرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ بندہ نے توبہ کر لی، اب اس سیدھے راستے پہ آ گیا۔ جی پورا نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اب بندہ اپنی طرف سے تو شروع کرے نا، یہ کسی کے حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ توبہ کی 4 شرائط ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لے۔ بعض لوگ توبہ نہیں کرتے، شیطان کہتا نہیں ہے تو ابھی کل پھر گناہ کرے گا، تھوڑی دیر پھر گناہ کرے گا، تیرے توبہ کیا تیری توبہ ہے؟ نہیں، شیطان جو ہے نا توبہ سے روکتا ہے، کبھی ایسا نہیں کرنا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ جو ہے نا محبوب بنا لیتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو دوستو، تقوی والی زندگی گزارنا، اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا، کتنا آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ۔ کہتے کہ کوئی کہ باوضو رہو بھائی، باوضو رہو، اگر وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لو۔ تقوی بھی ایسا ہے کہ تقوی سے رہو، اگر کبھی گناہ ہو جائے توبہ کر کے پھر متقی بن جاؤ، آسان ہے۔ ہاں تو میرے دوستوں، کوئی عزم ہی نہ کرے تقوی والی زندگی اختیار کرنے کا، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ دوستوں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، ہاں، تاکہ قیامت کے دن جو ہے عرش کا سایہ بھی ملے، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ، ہاں، اور 7 قسم کے لوگوں کو جو ملے گا، اس میں ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا، لٹکا ہوا ہے مسجد میں، ایک نماز پڑھی خیر دوسری نماز کوئی میری جماعت نہ چلی جائے، اس کا دل مسجد سے معلق ہے۔ ہاں، صدقہ دیں ایسا کہ کسی کو پتہ نہ ہو، کسی غریب کو صدقہ چپکے سے جا کے دے دیں، یا کسی مسکین کو بھجوا دیں، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی عرش کے سائے میں ہاں جگہ ملنے کا ایک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔